الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ واجب احترام معزز سامعین کرام اور سامعات کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اس دور فتن میں دور حدیث کا کرنا، تمام علوم کو سمیٹنا، تو دور بخاری شریف کا کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن عظیم کا حاصل کرنا اسی دین پر اور اسی اسلام پہ اللہ جل شانہ نے دنیا کی بقا رکھی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا، قرن اول جسے کہتے ہیں، قرن اول، پہلا قرن، اس میں مکمل دین زندہ تھا، مکمل دین، ہر شعبے کے اندر اور ہر شعبے والے کے اندر دین موجود تھا، ہر شعبے میں اور ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ سیاست کا شعبہ تھا، تجارت کا تھا، گھر کا تھا، مستورات کا تھا، مردوں کا تھا، غلاموں کا تھا، جس شعبے میں اور جس شعبے والے ہیں جہاں بھی جاتے وہاں اسلام اور دین اس کو ملتا، احکامات ملتے، ہر شعبے کے احکامات ہر شعبے والوں کے اندر موجود تھے، اس سے محبتیں تھیں اور زندگی خوشگوار تھی، بڑے مزے کی زندگی تھی۔ اور وہ اللہ جل شانہ کا جو فرمان قرآن کریم میں کہ میں حیات طیبہ نصیب کروں گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرے، مرد ہو عورت ہو، ایمان کے ساتھ پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ تو جب اسلام اور احکامات کو اپنائے قرن اول میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور یمنی صنعاء سے ایک نوجوان لڑکی، ایک خوبصورت لڑکی، زیورات لدی پہنی ہوئی، اور یمن سے نکلی مدینہ طیبہ کے سفر کر رہی ہے، اکیلی تنہا سفر کرتی ہیں، اور نہ اسے جان کا خطرہ، نہ عصمت کا خطرہ، اور کسی چیز کا خطرہ نہیں، مدینہ طیبہ پہنچتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین گشت کر رہے ہیں، باہر پھر رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان لڑکی آ رہی ہے، دیکھا کہاں سے بچی؟ یمن، صنعاء یمن سے آ رہی ہوں، تیرے ساتھ اور کوئی؟ میرا اللہ ہے۔ یہ اشارہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی نہیں، میں اکیلے آ رہی ہوں۔ تو کہا اچھا، پھر اکیلے آئی ہے، راستے میں صحرا آئے ہیں، میدان آئے ہیں، جنگل آئے ہیں، رات آئے ہیں، تاریکی آئی ہے، دن آئے ہیں، مرد ملے ہوں گے، جوان بوڑھے، کیسے پائے؟ کہا جوان ملا تو اپنے بھائی سے زیادہ مجھے حفاظت دینے والا، تحفظ دینے والا ملا، بوڑھا ملا اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنے اوپر شفقت کرنے والا ملا، عورت ملی اپنی ماں بہن کی طرح ملی۔ تو فرمایا یہی ہے وہ حیات طیبہ، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ ہم کہتے بھائی دین حاصل کرے تو مال مل جائے، چیزیں مل جائے، اسباب زیادہ ہو جائے، اسباب سے، پیسوں سے، چیزوں سے سکون نہیں ملتا۔ سکون تو اللہ جل شانہ کی ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے جس کو عطا فرما دیتا ہے، اور وعدہ ہے اس دین پر۔ تو قرن اول میں مکمل دین موجود تھا، اور وہ کیوں موجود تھا؟ کن اعمال کی برکت سے وہ دین زندگی میں آیا تھا؟ ان اعمال کو آج ہم شروع کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے اندر بھی دین کو زندہ فرما دیں گے۔ یہ 4 اعمال بڑے بڑے جو بتلائے جاتے ہیں، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اور مخلوق خدا کے ساتھ حضور والے اخلاق سے پیش آنا، خدمت جس کو کہتے ہیں، خدمت۔ یہ 4 بڑے اعمال ہیں زندگیوں میں دین لانے کے لیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے اعمال ایسے کہتے ہیں، محنت کے اعمال اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ 4 بہت بڑے اعمال ہیں۔ آج جو ہم جمع ہیں اسی سلسلے میں ایک کڑی تعلیم و تعلم کا بھی ہے، اسی میں ہم جمع ہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ تو 4 اعمال زندہ تھے صحابہ کے دور میں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور قرن اول میں مکمل دین اللہ پاک نے زندہ فرما دیا۔
اور وہ ساری خیریں اللہ جل شانہ نے بتا دی۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو وعدے تھے، نصرت کے وعدے، فتوحات کے وعدے اللہ جل شانہ نے قدموں میں رکھ دیے۔ فتح بھی آئی، نصرتیں بھی آئی اور برکتیں بھی آ گئی، سب کو دیکھ لیا۔ پھر جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، تابعین آئے، تو ایک عمل میں کمی آ گئی، دعوت اللہ میں کمی آ گئی، اور باقی 3 اعمال بڑے عروج کے ساتھ تھے۔ سیکھنا سکھانا، جس طرح مولانا صاحب نے، انور صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ علماء کرام کی تاریخ بیان کی، تو یہ اس وقت کے علماء کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں یہ بہت بڑا چرچا تھا، علماء تعلیم و تعلم کا بہت بڑا چرچا۔ دعوت اللہ میں کمی آ گئی، لیکن تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھانے کا عروج تھا، اور ذکر و عبادت بھی عروج پر تھی۔ بڑے بڑے خانقاہیں، بڑے بڑے اللہ والے، اولیاء اللہ موجود تھے، اور خدمت خلق بھی موجود تھی، خدمت بھی بڑے اخلاص سے خدمت ہوتی تھی۔ 3 اعمال زندہ تھے، پھر بھی دین عروج پر تھا، دین عروج پر تھا۔ لیکن پھر اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی کہ حکومت نے چال چلائی، جس طرح مولانا نے ابھی اشارہ کیا کہ یہ دشمن جو ہے نا، یہ چالیں چلاتا ہے، کس طریقے سے علماء میں اور دین والوں کے اندر کوئی پھوٹ آ جائے، اور یہ اوپر سے جو بڑی قسم کی مدد آتی ہے اللہ کی، اس کو کیسے روکا جائے۔ اس وقت بھی کہا کہ بھئی علماء کو ہم حکومت کی جانب سے عہدے دیں گے، علماء کو عہدے دینے شروع کر دیے، اور بڑے بڑے گورنر بنانا شروع کر دیے، اور عہدے دینے شروع کیے۔ تو اب علماء نے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم بھی علم سیکھیں، قرآن سیکھیں، بخاری شریف سیکھیں، تاکہ ہمیں بھی گورنر بنایا جائے، صدر بنایا جائے۔ بغیر اس کے تو نہیں بنایا جاتا۔ پہلے نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تھی، اور اب آ گئی گورنر بننے کی اور عہدہ لینے کی، تو اس لیے اس میں خرابی آ گئی۔ اب جو بڑے بڑے علماء تھے، محدثین تھے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے، صحیح بخاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام مسلم جیسے بڑے بڑے علماء حیرت سر پکڑ لیے، یا اللہ ہم تو دن رات محنت کرتے ہیں، وہ تو اسے کہ اللہ راضی ہو جائے، اب تو لوگوں میں اور کوئی بات آ گئی، اب کیا ہوگا؟ تو تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی کم ہوتا گیا۔ پھر دوسرے نمبر 2 عمل رہ گئے، یعنی خانقاہیں، ذکر اللہ والے رہ گئے، اور تصحیح نیت، اور اللہ والے تزکیہ نفس فرماتے تھے، تزکیہ نفس، بڑے بڑے اذکار کراتے تھے، اور بٹھا کر ضربے لگایا کرتے تھے، اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تاکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی یہ دل میں اتر آئے۔ تو اس کے لیے بڑے بڑے مجاہدے شروع کر دی۔ اس دور میں بڑے بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، ایسے ہزاروں رہنما تھے جو صحیح روح پر محنت فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ لیکن ان میں بھی پھر ایک ایسی محنت شروع ہو گئی کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ غیر اہل ہوتا تھا، خلیفہ بناتے تو وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بنا دیا، یہ بیٹا ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ داماد ہے۔ اب دیکھا نہیں کہ بھئی حقدار کون ہے، خلافت کا حق کس کا، کرسی پر کس کو بٹھایا جائے، تو اس کو نہیں دیکھا گیا۔ اور جب حسب نسب کو دیکھا گیا تو اس کا اولویت ختم ہو گیا۔ تو اس لیے چاروں اعمال جب کم ہوئے، اللہ جل شانہ نے ایک دور لایا، یہ آخری دور میں 1400 سال، 14 صدی میں اللہ جل شانہ قرن اول کا ہیرا ہمیں پھر عطا فرما دیا۔ یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت شروع ہوئی ہے، یہ وہ قرن اول کا ہیرا اللہ نے واپس دے دیا ہمیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس محنت سے دعوت اللہ بھی زندگی میں آ گئی، اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ مدرسوں کے اندر کوئی نہیں ہوتا تھا، مردوں لڑکوں کے مدرسوں میں، اب بچوں کے مدرسوں میں بھی جگہ نہیں ہوتی۔ آج کا تقریب بچوں کے مدرسے کا ہے، تو بچوں کے مدرسے میں بھی الحمدللہ پورے علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ دعوت کی برکت کی وجہ سے، جب دعوت چلی اور تعلیم و تعلم چلا اور ذکر و عبادت چلا اور مخلوق خدا کے ساتھ حضور والے اخلاق سے اس آخری دور کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے دور کے وہ اعمال زندہ فرما دیے۔ اب تاریخیں رکھتے ہیں، مدرسوں میں جاؤ
داخلے نہیں ملتے، جگہ نہیں مل رہی. یہ برکت ہے دعوت تبلیغ کی. اللہ جل شانہ نے موقع دیا، اللہ پاک نے ہماری زندگی میں یہ محنتیں دی، اب ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک حلوہ کھاتے ہوئے دان ٹوٹ جائے، وہ گوشت کیا کھائے گا؟ مولانا عبدالباسط صاحب نے پروگرام کیا، بنایا ہے. اب آپ حضرات گوشت کھائیں گے، کیسے کھائیں گے جو حلوہ میں دان ٹوٹتا ہے؟ اب جو اللہ جل شانہ نے بڑے آسانی کے ساتھ بغیر کسی پیسے لالچ کسی مانگنے کے اللہ نے عطا فرما دیا. پھر بھی ہم دعوت اللہ میں اپنا نام نہ لکھیں اور نہ جائیں، اور تعلیم و تعلم میں اپنا کردار ادا نہ کریں، ذکر و عبادت کو اپنا پیشہ نہ بنائیں، مخلوق خدا کی شوق نہ ہو دل کے اندر اور محبت نہ ہو، تو پھر وہ کون سا موقع آئے گا کہ ہم دین پر چلیں گے اور احکامات کو زندہ کریں گے؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے کرم فرما دیا. یہ دینی مدارس یہ تو رونقیں ہیں، یہ تو روشنی ہے، یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کی برکت سے اور ان علماء کی برکت سے یہ روشنی دی. یہ روشنی علماء ہمارے جو ہے نا آنکھوں کی نظر ہے. علماء دیکھ کر علم کی روشنی میں آخرت کا راستہ، دنیا کا راستہ بھی بتاتے ہیں، آخرت کا راستہ بھی بتاتے ہیں. تو اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل اس ادارے کو کامیاب فرمائے. اور جہاں کہیں بھی ادارے ہیں، دینی ادارے، چاہے وہ اب بنات کے ہیں یا بنین کے ہیں، اور جتنی محنت ہو رہی ہے اللہ پاک قبول فرما کر دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. اور جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی ضروریات دینی مدارس کے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کے ذریعے سے ان کو پورا فرما دے. اللہ قادر ہے، اوپر سے برسا دے، اس میں کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم محروم ہو جائیں گے. اگر ہم اپنا مال لگائیں گے، اپنا مال ان دینی مدارس میں لگائیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا فائدہ ہو جائے گا. اور نہیں لگائیں گے تو اللہ جل شانہ ضروریات پورے کرے، اس نے ذمہ لیا ہے. اللہ دنیا میں بعد میں انسان آتا ہے، اس کے رزق کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے. چاہے وہ طالبات ہیں، ان کے طلباء ہیں، مرد ہیں کہ عورتیں ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست پہلے سے ہو جاتا ہے، بعد میں آتے ہیں. لیکن ہماری خوش نصیبی ہے اگر ہمارا مال لگ جائے، ہماری استعداد لگ جائے. اس سے حضور نے ترغیب دی، کن عالما او متعلما او خادما لا تکن رابعا فتہلک. دیکھو سب سے پہلا رتبہ اور درجہ علماء کرام کا ہے، بہت بڑا درجہ ہے. علماء کرام اللہ کے ہاں، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا رتبہ. اس لیے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے وارث انبیاء ہیں، انبیاء علیہ کے ورثہ علماء ہیں. علماء کا اتنا کردار ہے، کسی خان کو، کسی وڈیرے کو، کسی نواب کو نہیں کہا کہ یہ پیغمبر کا وارث ہے. نبی کے وراثت پر علماء کرام کھڑے ہوں گے. اس لیے ان العلماء ورثۃ الانبیاء لا یستوی، یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. علماء کی بڑا قدر ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنا نام دیا. عالم اللہ کا نام ہے، عالم صفاتی نام میرے اللہ کا، اور علماء کو اپنا صفاتی نام دیا. قیامت کے دن اگر ہم گناہگار بھی جائیں گے، حدیث پاک میں ہے، پھر بھی اللہ جل فرمائے گا میں نے اپنا نام صفتی نام ان کو دیا تھا، یہ درگزر ہے، معاف ہے. ایک مولوی صاحب، مفتی صاحب آ رہے ہیں، ان کے آنے تک 2-3 باتیں کرتا ہوں، اس لیے آپ بور نہ ہو. انشاءاللہ مفتی صاحب بات کریں گے اور بہترین انداز میں بات فرمائیں گے، آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک مولوی صاحب، ایک جوڑ میں ہم گئے تھے دیدل کماج میں، تو وہاں ایک مولوی صاحب تھا بڑا شیخ الحدیث، اب فوت اللہ بخش مغفرت نصیب فرمائے، بہت بڑے شیخ الحدیث ہری پور میں پڑھاتے تھے. تو اس کو بھی عصر کے بعد ٹائم دے دیا، مولانا صاحب آپ بھی تھوڑا بات فرما دیں. تو اس نے کہا میں اور کوئی بات نہ کروں، اپنی کارگزاری سناؤں، اپنی کارگزاری. میں ایک حدیث پاک میں مجھے شک ہوتا تھا، شک حدیث پاک اللہ کے نبی کے فرمان میں شک، اور تو کفر ہے. خود بھی کہتا تھا کہ یہ تو کفر ہے، اور لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا، میں بہت کوشش کرتا، وہ شک دور نہیں ہو رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ شک کیسے دور ہوگا، میں تو جہنمی بن جاؤں گا اگر اس شک کے ساتھ میں مر گیا. اب وہ شک کیا ہے کہ کیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اتنے گرمی اور اتنا پسینہ نکلے گا کہ اپنے پسینے میں ہر انسان ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کسی کا منہ تک پسینہ آیا ہوا ہوگا. تو شیطان مجھے کہتا اتنا پسینہ کہاں سے آئے گا، 100 سال تم رو اتنا پسینہ نہیں آئے گا جو زمین پر چلے سے پانی چل جائے.
اور اتنا بڑا ٹانٹ بن جائے اور اس میں اس پسینہ اتنا رہ جائے تو شیطان مجھے، اللہ کے نبی کا فرمان تو حق اور سچ، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا۔ ایک دن اللہ جل شانہ نے وہ میری تشفیع فرمائی اور وہ وسوسہ دور فرمایا۔ سردی کی رات 2 لیف اوپر پڑے ہوئے اور خواب دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہے، اللہ جل شانہ عدالت پر تشریف فرما ہے اور 2 فرشتے کھڑے ہیں، ایک کے پاس بڑا رجسٹر، یہ جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بھی انسان کہتا ہے کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، وہ بڑا رجسٹر پکڑا ہوا، اور ایک فرشتہ سزا دینے کے لیے ایک بڑا گرز ہاتھ میں پکڑا ہوا اور انگلیوں کے پر کھڑا ہوا، ایسے انگلیوں کے بل کھڑا ہوا، اور جب بھی وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے نام اعمال خراب ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں غلط ہے، تو وہ فرشتے کے حوالے وہ پہ مارتا ہے، اور ایسا مارتا ہے دیکھتا نہیں ہے، نہ اس کے چہرے کو، نہ اس کی پیٹھ کو، نہ اس کے پیٹ کو، جہاں بھی لگے مارتا ہے۔ تو یہ مولوی صاحب کہتا ہے میں ان دونوں فرشتے کے پیچھے کھڑا اور ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، پسینے بہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کاش آج سفید جوڑا ہوتا، سفید کپڑے ہوتے اور بڑی پگڑی ہوتی، فرشتوں کو پتہ چلتا کہ مولوی صاحب ہیں۔ اب تو میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، جیسے عام لوگ بغیر کپڑوں کے، میں بھی بغیر کپڑے کے، تو فرشتے پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی علماء کے عالم ہے، مولوی صاحب ہے، شیخ الحدیث صاحب ہے، اس کو تو کرسی پر بٹھا دے۔ تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کاش سفید جوڑا ہوتا اور بڑی پگڑی ہوتی تو میں میرے ساتھ امتیازی سلوک ہو جاتا۔ تو اتنے میں میرے جب اس فرشتے جس کے ہاتھ میں گرز پکڑا ہوا تھا اس کا خیال ہو گیا، دیکھا ارے تو پیچھے کیا کرتا ہے، آگے سامنے آ جا، اور بھی پسینہ چھوٹنے لگے، یا اللہ اب تو میں ان کے ہاتھ چڑھ گیا، اب کیا بنے گا۔ اب جب میری باری آئی اور نام لیا کہ فلاں بن فلاں کون، کہا میں کھڑا ہو جا، پھر دیکھا اس کی چند راتیں مسجد میں گزری ہیں، چند راتیں مسجد میں مدرسے میں گزری ہیں، لہذا یہ درگزر ہے۔ وہ جان میں جان آ گئی، وہاں سے دوڑا، مولوی صاحب کہتے ہیں وہاں سے دوڑا بھاگا، اور گھر کے اندر مجھے جاگ آ گئی، بستر دیکھا پسینہ دونوں بستروں سے نیچے ٹپک رہا تھا، نیچے بستر پیشاب کیا، نیچے ٹپک رہا ہے۔ میرے والد صاحب، میری والدہ صاحبہ، میری بیوی دوڑتی ہوئی، کیا ہو گیا آپ بیٹھے ہوئے، بستر سارا گیلا۔ کہا کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ جل شانہ نے میری تشفی فرما دی۔ ایک حدیث میں شک پڑ رہا تھا، اس شک کو اللہ نے دور کر دیا۔ ایک گھنٹے کا پسینہ اتنا کہ سارا بستر گیلا ہو گیا، تو 50,000 سال یا 1,000 سال آدمی کھڑا ہو پسینہ بہتا رہے، وہ کتنا پسینہ ہوگا۔ اس میں تو دریا کیا کہ اس میں تو ملک غرق ہو جائیں گے، ملکوں کے ملک غرق ہو جائیں گے، اتنا بڑا پسینہ ہو جائے۔ تو علماء کرام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے وہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت علماء کو دی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کن عالماً او متعلما، یا خادم پر یا متعلم بن، عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بن۔ یہ تبلیغ میں کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں، سیکھنے والے ہیں، بڑے بزرگوں سے پوچھو، رائیون میں جاؤ، وہ آپ بھی کہتے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھنے والے ہیں۔ تو سیکھنے والوں سے، طالب علموں سے خطا ہو جائے، یہ آپ حضرات کا تو مشاہدہ ہے۔ یہ سکول کالجوں میں اگر بچے باہر روڈ پر نکلے اور کوئی مظاہرہ کرے اور گاڑیوں کو پتھر بھی مار دیں تو کہتے بھائی، پولیس والے کہتے بھائی دیکھو ان میں استاد تو شریک نہیں ہے، اگر استاد شریک ہو تو پھر تو پکڑے جاتے بھائی یہ تو کوئی سازش ہے۔ اگر صرف طالب علم ہے تو کہے بھائی درگزر ہے، طالب علم ہے، خیر ہے، یہ طالب علم درگزر ہے، تو اسے طالب علم پر درگزر ہوتے، اس سے وہ بڑے دانا ہے۔ ہمارے بزرگ وہ کہتے ہیں ہم موت تک طالب علم، تاکہ اللہ جل کہ ہم بھی درگزر بنے، اللہ کے ہاں ہم بھی درگزر ہوں۔ تو طالب علم جب تک طالب علم اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، تو اس لیے درگزر ہے۔ اس لیے فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو، اور طالب علم کے قدم کے نیچے، پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائے، کتنی عظمت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ ہم کسی بڑے کو لائے اس کی قدر کریں تو قالین بچھا دیتے، قالین پر بوٹ رکھ کر آتا ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھائے اور اس پر طلباء پاؤں رکھ کر جائے تو کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے طلباء کو ہلکی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہلکی نگاہ سے کبھی نہ دیکھا جائے۔ ایک عالم کے سامنے پچھلے دنوں جو مولوی صاحب آئے تھے،
تو انہوں نے امجد صاحب انہوں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی طلباء کو ہلکی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اور مسجد میں غصہ کرتا تھا، پانی سارا گرم پانی تمہیں پہ آتا ہے اور تم روانی کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ جب مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص طلباء کو بری ہلکی نگاہ سے دیکھتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو وہ رونے لگا اور فرمایا کہ اس کے خاتمے کا مجھے شک پڑ گیا، کہیں مردار ہو کر نہ جائے اور اس کا خاتمہ خراب ہو کر دنیا سے نہ چلا جائے۔ تو طلباء کے ساتھ محبت ہو، محبت الفت ہو، اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان، ان کے ساتھ محبت ہو، اللہ محبت کرنے لگ جائے گی۔ اور تیسرا نمبر جو ہے نا، وہ اگر نہ عالم بن سکتا ہے نہ طالب علم بن سکتا ہے تو پھر بھی موقع ہے کہ خادم یا خادم بن جا، خادم بن جا، ان کے ساتھ محبت کر، ان کی بات سن، ان کی اخراجات کا خیال کر، ان کی ضروریات کا خیال کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عالم کی ایک دو باتیں سنے یا دو قدم اس کے ساتھ اٹھائے یا دو لقمے اس کے ساتھ کھائیں۔ جب یہ حدیث میں ایک ساتھیوں کو بیان کر دوں نا تو ساتھی گپ شپ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب آپ دعوت کریں، ہم آپ کے ساتھ دو لقمے کھا لیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب کی دعوت کی نہیں، تم دعوت کرو مولوی صاحب کو کھلاؤ، یہ تو اس کی ترغیب ہے۔ یہ کہتے ہیں تم دعوت کرو، ہمیں دو لقمے کھلا دو کہ ہم جنت میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا علماء کے ساتھ دو قدم رکھنا، دو لقمے کھانا اور دو باتیں سننا، دو جنتیں حاصل ہوں گی، دو جنتیں۔ بڑے سے بڑا آ کر تیرے دعوت کو کھائے، جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ دنیا کا کوئی چیز دے دے تو دے دے گا، جنت کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اور علماء کی اگر تم عزت کرو گے، احترام کرو گے، طلباء کی عزت و احترام کرو گے، اس کے بدلے میں دنیا بھی مل جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی۔ اس کے بدلے میں جنت بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی اور جنت بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے کن عالماً او متعلماً او خادماً لا تکن رابعاً فتہلک، چوتھا نہ بن، نہ عالم نہ طالب علم نہ اس کی خدمت کرتا ہے، تو چوتھا بنے گا تو پھر ہلاک ہو جائے گا، پھر ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاکت سے بچنے کے لیے ہمارے پاس موقع ہے، آج تک جو کیا ہوا اس پر تو نادم ہو کر توبہ استغفار کر لے اور آئندہ کے لیے اپنی ساری زندگی اللہ پاک کے احکامات اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لانے کا عزم اور ارادہ کر لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔